ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں اور بولا حضرت میں تجارت کی غرض سے باہر جا رہا ہوں، میرے پاس یہ رقم ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا میں کسے لے کے جاؤں، بطور امانت میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، لیکن حضرت اگر کوئی اچھی اور خوبصورت بلڈنگ نظر آئے، کوئی گھر نظر آئے جو میرے لیے مناسب ہو، آپ اسے خرید لیں، میرے لیے اسے خرید لینا۔ اللہ اکبر۔ ادھر اس تاجر کا جانا ہوا، آپ نے جتنی رقم تھی اس کے سب غریبوں میں بانٹ دی، جتنے بھی یتیم تھے سب میں بانٹ دی۔ اب وہ شخص لوٹ کے آیا، جب لوٹ کے آیا تو کہا حضرت جو میں نے امانت دی وہ امانت واپس کرے۔ کہا یار تم نے یہ بھی تو کہا تھا میرے لیے گھر خرید لینا، میں نے تیرے لیے گھر خرید لیا، تیرے لیے ایک گھر خریدا ہے۔ دیکھیں علی کے گھرانے کے کیسے جنت بانٹا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نا علی جنت تم بانٹو، علی جنت تم بانٹو گے۔ اور یہ خوشخبری دی کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی مبارک ہو۔ کہا یار آج تو عید بھی نہیں ہے، مبارک کس بات کی؟ کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز حشر جنت علی بانٹے گا، جنت علی بانٹے گا۔ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ کہا ابو بکر مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا سنو میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا جنت تو علی بانٹے گا، لیکن علی سنو جنت اسے مت دینا، جنت کا ٹکٹ اسے مت دینا جو غدار ابو بکر ہوگا۔ فرمایا ابو بکر کے غدار کو جنت نہیں دینا، اللہ وفادار کو جنت ملے گی۔ کسے ملے گی؟ وفادار کو ملے گی۔ اور اس لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی ہیں اور علی کے شہزادے بھی ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق سے ملتے ہیں جا کر کے، اور والد محترم کی طرف دیکھیں تو حیدر کرار سے ملتے ہیں جا کر کے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام جعفر صادق 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 یہ لقب کیوں پڑا؟ صادق صادق، یہ صدیق سے بنا صادق۔ اللہ اکبر۔ تو بیان فرماتے ہیں کہا تھا آپ نے کہ گھر خرید لینا، میں نے آپ کے لیے گھر خریدا ہے۔ کہا وہ کہاں؟ کہا وہ یہاں نظر نہیں آیا۔ کہا وہ کہاں؟ کہا وہ جنت میں۔ کیا کہا؟ وہ جنت میں ہے۔ کہا کیسے مان لیں؟ رجسٹری ہونا چاہیے، اس کی رجسٹری ضرور رجسٹری ہونا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بتا تو چاہتا کیا ہے؟ کہا 1 روپے پہ مجھے لکھ کے دیجئے وہ گھر کہاں ہے، کیسا ہے، کس کس سے ملتا ہے، کس کے پڑوس میں ہے، پوری رجسٹری مجھے لکھ کر کے دیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے 1 روپیہ اٹھایا اور اس کے بعد چاروں طرف سے لکیریں کاڑی۔ کہا سن یہ تیرا گھر ہے اور یہ میرے نام سے تیرے نام کے لیے رجسٹری ہو گئی ہے، سن جنت میں یہ تیرا گھر ہے۔ کہا کون سا کونا کس سے ملتا ہے؟ کہا تیرا گھر بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت اعلیٰ جگہ ہے، بہت بہترین جگہ ہے۔ کہا وہ کون سا؟ کہا سن تیرے گھر کا ایک کونا جو ملتا ہے وہ علی مرتضیٰ کے گھر سے ملتا ہے۔ کیا کہا؟ تیرے گھر کا جو جنت میں تیرا گھر ہے، تیرے گھر کا ایک کونا علی مرتضیٰ کے گھر سے ملتا ہے۔ کہا دوسرا کونا؟ کہا دوسرا کونا امام الانبیاء کے گھر سے ملا کرتا ہے۔ کہا تیسرا کونا؟ کہا تیسرا کونا امام حسن سے ملتا ہے۔ کہا چوتھا کونا؟ کہا چوتھا کونا شہید اعظم امام حسین سے ملتا ہے۔ اس نے رکا اٹھایا اور رکا اٹھا کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا، وارثین کو وصیت کر دی اپنی اولاد کو۔ کہا جب میں انتقال کر جاؤں یہ رکا میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ جب انتقال ہوا تو رکا کفن کے اندر رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب رکا کفن کے اندر رکھا گیا اور اسے قبر میں دفنا دیا گیا، چند دن کے بعد خواب میں آیا۔ کیا کہا؟ کہا حضور آپ نے جو مکان دیا تھا نا
جو مکان دیا تھا اور جیسی آپ نے رجسٹری کری تھی اللہ نے مجھے ویسا ہی مکان عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی ان سے محبت تو کرے، اگر واقعی میں کوئی ان سے سچی محبت کرتا ہے تو یاد رکھیں قبر میں بھی حشر میں بھی ان کی شفاعت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیں ہر جگہ اسے فیضان نظر آئے گا، لیکن آج انسان رسمی طور پر صرف حضرت امام جعفر صادق، بہت سے تو نام بھی نہیں جانتے۔ میاں بہت سے تو پوچھا کرتے ہیں کنڈے کس کے منائے جاتے ہیں، کنڈوں پہ فاتحہ لگتی کس کی ہیں، اسے یہی نہیں معلوم۔ تو پتہ لگا یہ کیا کرتا ہے، بس پوریوں کو جانتا ہے، یہ صرف کنڈے کو جانتا ہے۔ اور زیادہ کیا جانتا ہے، زیادہ اگر جانتا ہے تو اتنا جانتا ہے اسی کو اٹھا کر کے کھانا جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اور کیا جانتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی نماز قضا نہیں، آپ تہجد گزار تھے، آپ سخی تھے، سخی۔ ایک شخص کی بھاری رقم تجارت کی غرض سے اسے بہت سی رقم حاصل ہوئی، کم سے کم بیان کیا جاتا ہے 1000 اشرف، لیکن اب وہ سوچتا تھا اگر میں کہیں سوؤں گا، رات ہو گئی ہے تو کوئی چرا نہ لے۔ اسے ایک مسجد نظر آئی، مسجد کے اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا، ایک شخص بڑا حسین و جمیل ہے، چہرے پر نور مبارک سجا ہوا ہے، زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، اللہ اکبر، اور رب قدیر کے ذکر میں مشغول ہے۔ اس نے سوچا کوئی اللہ کا بندہ ہے، وہ اپنی بھاری رقم لے کر کے وہاں سو گیا۔ اللہ اکبر، جب صبح کو اٹھا تو رقم موجود نہیں۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھا تو آنکھ کا پیچھے سے جا کر کے کرتا پکڑ لیا اور کہا تم نے میری رقم چرائی ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں چرائی ہے۔ کہا اللہ اکبر، بتاؤ تم نے ہی چرائی ہے، تمہارے سوا کوئی مسجد میں نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں چرائی ہے، لیکن تو چاہتا کیا ہے؟ کہا میرا کہنا یہی ہے تمہارے سوا کوئی نہیں، تم نے ہی رقم چرائی۔ کہا کتنے تھے؟ کہا 1000 اشرفیاں۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا گمان یہ ہے کہ میں نے چرائی ہے تو رک جا۔ آپ اپنے گھر گئے، گھر جانے کے بعد 1000 اشرفیاں الگ اور 100 اشرفیاں الگ لائے۔ اللہ اکبر، لا کر کے فرمایا یہ 1000 تیری ہے اور یہ 100 میری طرف سے ایکسٹرا، یہ 100 میری طرف سے ایکسٹرا بطور تحفہ۔ اللہ اکبر، یہ دے دیا اور دینے کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ جب اپنے دوستوں میں گیا تو دوستوں نے دیکھ کر کے اسے مسکرانے لگے اور کہا یار تم عجیب انسان ہے، بڑا ہی بے خبر سوتا ہے، تجھے کچھ خیال ہی نہیں رہتا۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا سن، جو تیری اشرفیاں تیرے پاس رکھی ہوئی تھی تو اتنا بے خبر سو رہا تھا، میں تیرے پاس گیا اور جانے کے بعد میں تیرا یہ مال لے آیا، تجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اس نے اتنا سنا تو رونا شروع کر دیا۔ کہا روتا کیوں ہے؟ کہا یار میں نے ایک جوان پر بڑا ظلم کر دیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ جوان جو مسجد کے اندر تھا، اللہ اکبر، میں سمجھا اس نے میرا مال چرایا ہے اور اس نے مجھے پھر یہ مال واپس دیا ہے۔ کہا یار تو نے بڑا گناہ کیا ہے، چل اس سے معافی مانگ لے۔ دوڑتے ہوئے 5 لوگ آئے اور دوڑنے کے بعد جب آئے تو دیکھا مسجد میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، معافی آ کر کے مانگنے لگے، قدموں پہ گر گئے، کہا حضور معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ رقم اپنی واپس لے لیں، ہمیں معاف کر دیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جو ہم دے دیا کرتے ہیں وہ ہم کبھی واپس نہیں لیتے، جو ہم دے دیا کرتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ اور فرمایا رکو، اپنے گھر گئے۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد 400 اشرفیاں لے کر کے آئے اور جو دوسرے 4 لوگ ساتھ میں آئے تھے سب کو 100 اشرفیاں دیں۔